ملک کی آزادی کی عبارت لکھنے والوں کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے ہی آج کروڑوں ہندوستانی کھلی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ملک اپنے ان جانثاران وطن کو فراموش کر چکا ہے، کیونکہ ان کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے اور ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اتر پردیش کے ضلع بریلی کی باقر گنج بستی میں ایک ایسی عظیم شخصیت کا مقبرہ ہے جس نے جنگ آزادی میں اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے دشمنوں سے آخری سانس تک مقابلہ کیا۔ اس عظیم شخصیت کو روہیل کھنڈ کے تقریباً 7 شہروں کا حکمراں ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ آج اس کا مقبرہ 7 بیگھہ وقف قبرستان کے ایک کونے میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ سن 1992 میں اس عالیشان مقبرے کا گنبد زمین دوز ہو گیا۔ اس کی دیواروں کی اینٹیں وقفے سے گرتی چلی گئیں جو آج بھی وہیں پڑی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بدحال مقبرہ مقامی باشندوں کو تو نظر آتا ہے، لیکن ہر معاملے کو سیاسی نظریے اور ووٹ بینک کے چشمے سے دیکھنے والے رہنماؤں کو نظر نہیں آتا۔ شہید وطن حافظ احمد خان روہیل کھنڈ کے سردار ہیں۔ روہیل کھنڈ کی آزادی میں ان کا بڑا یوگدان رہا۔ آج بڑی شرم کی بات ہے کہ آج ان کے مقبرے کو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کھلی چھت ہے، ایک بلب جلتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی فیوز ہو جاتا ہے۔ جی، اتنے عظیم شخصیت، جنگ آزادی کے شہید حافظ الملک حافظ رحمت خان صاحب کے مقبرے کی ایسی خستہ حالت دیکھ کے رونا آتا ہے، اور اس پہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ منچوں سے کہتے ہیں کہ شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر ورش میلے، وطن پہ مٹنے والوں کا یہی باقی نشان ہوگا۔ مقبرے کی بہت خستہ حالت ہے، بہت زیادہ خستہ حالت ہے۔ اس پہ کبھی سرکار نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ جہاں سے گزرتی ہیں ان کی گاڑیاں وہاں دھیان دیتے ہیں۔ روہیل کھنڈ کے باشندوں کے لیے حافظ رحمت خان کی شخصیت سب سے متبرک و مقدس ہے۔ وہ فطری طور پر ان کی جانب مائل رہتے ہیں۔ حافظ رحمت خان محض ایک شخص نہیں بلکہ وہ ایک تاریخی اور ہماگیر شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی خدمات اور ان کی حکمرانی کی تاریخ موجود ہے جو تاریخ نویسوں کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ ان کی وجہ سے ہی روہیلا سردار اپنے آبائی ملک افغانستان سے کوچ کر کے وقتاً فوقتاً ہندوستان میں آ کر بس گئے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مغلیہ سلطنت اپنے آخری دور سے گزر رہی تھی اور برطانوی حکومت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اس دور میں یعنی سن 1706 سے 1774 کے درمیان ہندوستانی زمین پر افغانستان کی حکومت کی شمع بجھتے ہوئے چراغ کی مانند آخری مرتبہ روشن ہوئی تھی۔ سن 1748 عیسوی میں مغل حکمراں اور سن 1761 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے روہیلا کے نواب کو حافظ الملک کے اعزاز سے نوازا۔ اسی وجہ سے وہ تاحیات اور بعد از مرگ بھی حافظ رحمت خان کہلائے۔ 23 اپریل 1774 کو محض 67 سال کی عمر میں انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کبھی حافظ رحمت خان کے مقبرے کی تعمیر نو اور اسے مزین و خوبصورت بنانے کی تحریک چلانے والے پمی خان وارثی بھی کہتے ہیں کہ جس کی بریلی سمیت کئی اضلاع میں حکومت تھی، جس کی شان اعلیٰ تھی، جس کا نسب عرفہ ہے، آج ان کا مقبرہ ایک قبرستان کی 4 دیواری میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ شہیدوں کے مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پر مٹنے والوں کا یہی باقی نشاں ہوگا، لیکن آج شاید اس شعر کے معنی بدل گئے ہیں۔ آج روہیلا سردار کا مزار کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور سیاسی رہنماؤں کی نظر میں حافظ الملک حافظ رحمت خان کی قربانی سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ سیاسی پلیٹ فارم سے ووٹروں کو متاثر کرنے والی شخصیت وہ اب نہیں رہ گئے ہیں۔ بریلی سے مستفیض علی خان کی خصوصی رپورٹ۔